کرامت جو مافوق الفطرت ہو، یعنی یہ نارمل بات نہ ہو کہ کوئی نیک آدمی دعا کر دے تو وہ دعا پوری ہو جائے۔ مافوق الفطرت کرامت کی بات کر رہا ہوں، جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی بہت سارے لوگوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کے ہاتھ سے کرامت کا صدور ہوا ہے۔ کیا غامدی صاحب اس کرامت کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ اور اگر نہیں مانتے تو اس کی دلیل کیا ہے؟ یہ کرامت کا لفظ بعد کے لوگوں کی ایجاد ہے۔ اگر تو اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کا کوئی بندہ ہے، اس نے نیکی خیر کی زندگی بسر کی ہے اور اللہ کی کوئی مدد آ گئی، جیسے ہم کہتے ہیں کہ میں نے تو درخواست کی تھی، اللہ نے قبول فرما لی، بظاہر کوئی احوال بھی نہیں تھے لیکن ہو گیا۔ اس طرح کے معاملات نیک لوگوں کے ساتھ، اللہ کے بندوں کے ساتھ، بلکہ ہم جیسے عاجز بندوں کے ساتھ بھی ہوتے رہتے ہیں۔ اس کے لیے کوئی الگ سے لفظ استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وہ معاملہ ہے جو وہ اپنے کسی بھی بندے کے ساتھ کر سکتا ہے، اس کی دعا قبول کر لے، اس کے لیے کوئی غیر معمولی صورتحال پیدا ہو جائے، بظاہر نظر آ رہا ہو کہ یہاں تو ملازمت نہیں ملے گی کسی حال میں لیکن مل جائے، تو اس طرح کے واقعات کو کرامت کہنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو چیزیں خرق عادت کے طور پر ہوتی ہیں، ان کے لیے ہمارے ہاں دو الفاظ ہیں، ایک آیت اور ایک معجزہ۔ معجزہ بعد کے متکلمین نے اختیار کیا ہے، قرآن میں اس کے لیے آیت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اس طرح کی خرق عادت آیات کا ظہور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، یہ کسی بندے کا کام ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا ظہور ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی بتاتے ہیں کہ میں نے یہ فلاں بندے کے لیے معجزہ صادر کر دیا۔ چنانچہ سیدنا مسیح کے معجزات قرآن میں بیان ہوئے ہیں، رسول اللہ کے معجزات کا ذکر بھی روایتوں میں آتا ہے۔ سیدنا موسیٰ کے بڑے معجزات تو خاص اہتمام سے بیان ہوئے ہیں، بلکہ یہ کہا ہے کہ ہم نے ان کو 9 نشانیاں دے کر فرعون کی طرف بھیجا تھا۔ یہ خرق عادت معاملات، پیغمبروں کے بعد کوئی وجہ نہیں ہے کہ اس طرح کے معاملات ہوں یا کسی شخص کے ہاتھ پر نمودار ہوں۔ اس کے بعد ایک ہی چیز رہ جاتی ہے، وہ نفسی علوم ہے، جس کے عاملین ہوتے ہیں بہت سے لوگ، وہ ہمارے ہاں کے صوفیہ میں بھی ہوتے ہیں، وہ مسیحی متکلمین میں بھی ہوتے ہیں، وہ ہندو یوگیوں میں بھی ہوتے ہیں۔ تو وہ علم کے اظہار کے طریقے ہیں، اس کا کسی کرامت کسی معجزے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ قرآن نے دونوں کو الگ الگ بیان کیا ہے، یعنی پیغمبروں کے ہاتھ پر خرق عادت اس طرح نمودار ہوتے ہیں کہ کوئی پیچھے علم نہیں ہوتا، کوئی قد و کاوش نہیں ہوتی، کوئی تیاری نہیں ہوتی، کوئی مراقبہ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا، یعنی وہ کسی علم کا ظہور نہیں ہوتا، اللہ ان کے ہاتھ پر ایسی کوئی خرق عادت چیز ظاہر کر دیتے ہیں۔ اور نفسی علوم میں مہارت ہوتی ہے، کام کیا جاتا ہے، پھر وہ مہارت پیدا کر لی جاتی ہے، اس کی آخری انتہا قرآن میں بیان ہو گئی ہے کہ سیدنا سلیمان کے پاس ایک ایسا شخص بھی تھا جس کے پاس اللہ کے قانون کا علم تھا، وہ ملکہ بلقیس کے تخت کو چشم زدن میں اٹھا کے لے آیا۔ اب ہم جانتے ہیں کہ کم و بیش 1500 میل کا فاصلہ ہے، تو اس لیے نفسی علوم کے ذریعے سے ایسی بہت سی چیزیں کی جا سکتی ہیں۔ پرانے زمانے میں نفسی علوم کے ماہرین تھے، اب بھی خال خال مل جاتے ہیں۔ ہمارے زمانے میں مادی علوم نے یہی حیثیت اختیار کر لی، تو ہم بھی اب دیکھیے کہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن علم کی وجہ سے یہ بات آپ بھی سن رہے ہیں اور مجھے نہیں معلوم کہ کہاں بیٹھے ہوئے سن رہے ہیں۔